اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس عظیم صحابیہ کے بارے میں بتائیں گے جس کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے تھے۔ وہ معزز صحابیہ کون تھی؟ تفصیل سے ملاحظہ کیجیے۔ اس کا نام حضرت حنصہ رضی اللہ عنہ تھی۔ حضرت حنصہ کا شمار عظیم صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق نجد کے قبیلہ بنو سلیم سے تھا، جو بنو قیس بن اعلان کی ایک شاخ تھا۔ حضرت حنصہ رضی اللہ عنہ کا والد عمرو بنو سلیم کا رئیس تھا۔ حضرت حنصہ رضی اللہ عنہ ہجرت نبوی سے تقریباً 50 برس پہلے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت حنصہ کا اصلی نام تماظر تھا۔ تماظر چونکہ بہت چست، ہوشیار اور خوبرو تھی، اس لیے حنصہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت حنصہ رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کے ایک نوجوان عبدالعزیٰ سے شادی کی۔ اس سے حضرت حنصہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ عبدالعزیٰ نے جلد ہی وفات پائی۔ اس کے بعد حنصہ رضی اللہ عنہ نے بنو سلیم کے ایک دوسرے شخص مرداس بن ابی عامر سے نکاح کر لیا۔ اس سے ان کی 3 بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر کچھ عرصہ بعد وہ بھی وفات ہو گئے۔ اس کے بعد حنصہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی بیوہ کے حالت میں بسر کر دی۔ ان کے بھائیوں نے بیوہ بہن کی دلجوئی کی اور آپ دل جمی کے ساتھ اپنے بچوں کے پرورش اور تربیت میں مصروف رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول اجلال کے بعد مدینۃ النبی بن گیا تو اسلام کو ایک مرکز میسر ہو گیا اور پیغام حق آہستہ آہستہ عرب کے تمام اطراف میں پھیلنے لگا۔ تو حضرت حنصہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں بھی اس پیغام کی بنگ پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فطرت سعید سے نوازا تھا۔ یہ پیغام سنتی ہی اپنے قبیلے کے چند لوگوں کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ پہنچی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی۔ قبول اسلام کے بعد وہ اپنے قبیلہ میں واپس تشریف لے گئی اور لوگوں کے پیغام رسالت پہنچا کر اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت حنصہ کی زبان میں بڑی تاثیر تھی، اس لیے بے شمار لوگوں نے ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حنصہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے تابناک واقعہ وہ ہے جس میں وہ اپنے 4 بیٹوں کو ساتھ لے کر جنگ قادسیہ میں شریک ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ کا شمار عراق عرب کے سرزمین پر لڑی جانے والی نہایت خونریز اور فیصلہ کن جنگوں میں ہوتا ہے۔ اس جنگ میں سلطنت ایران نے اپنے 2 لاکھ آزمودہ جنگجو اور 300 جنگی ہاتھی مسلمانوں کے مقابل کھڑے کیے۔ دوسری طرف مجاہدین اسلام کی کل تعداد صرف 30 اور 40 ہزار کے درمیان تھی۔ اس موقع پر ایک ضعیف العمر خاتون بھی جذبہ جہاد سے سرشار اپنے 4 نوجوان فرزندوں کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھی۔ شب کے ابتدائی حصے میں جب ہر مجاہد آنے والی صبح کے ہولناک منظر پر غور کر رہا تھا، اس خاتون نے 4 فرزندوں کو اپنے پاس بلایا اور ان سے یوں خطاب کی: میرے بچوں، تم اپنی خوشی سے اسلام لائے اور اپنی خوشی سے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس طرح تم ایک ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے، اسی طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی اور نہ تمہارے ماموں کو ذلیل و رسوا کیا۔ تمہارا نسب بے غیب ہے اور تمہارا حسب بے داغ ہے۔ خوب سمجھ لو کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی کار ثواب نہیں۔ آخرت کی دائمی زندگی دنیا کے پانی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ اگر اللہ نے چاہا اور کل صبح تم حیرت سے اٹھو تو ہوشیاری کے ساتھ اور خدا کی نصرت کی دعا مانگتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑنا، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی کا تنور خوب گرم ہو گیا اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو تم خاص اس گرم آگ میں گھس جانا اور راہ حق میں دیوانہ وار تلوار چلانا اور دشمن کے سپہ سالار پر ٹوٹ پڑنا۔ اگر کامیاب رہے تو بہتر، اور اگر شہادت نصیب ہوئی تو یہ اس سے بھی بہتر، تو آخرت کی فضیلت کے مستحق ہوں گے۔ صبح جب معرکہ کا رزار گرم ہوا تو اس خاتون کے 4 فرزند اپنے گھوڑوں کے باگے اٹھاتے ہوئے ایک ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے۔ بزرگ خاتون، جس کے چہرے پر عجیب قسم کا جلال تھا، اپنے فرزندوں کو میدان جنگ میں بیچ کر
خود بارگاہ الہی میں یوں عرض پیرا ہوئی، یا الہی میرے متاع عزیز یہی کچھ تھی، اب تیرے سپرد ہے۔ اپنی ماں کی تقریر سن کر ان نوجوانوں کے دلوں میں رات سے ہی شوق شہادت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ آخرکار دشمن کے سینکڑوں جنگجوؤں نے انہیں اپنی زد میں لے لیا اور دشمن کے 20 سپاہیوں کو خاک میں لوٹا کر خود بھی رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ جب اس خاتون نے اپنے بچوں کے شہادت کی خبر سنی تو فریاد کرنے کی بجائے بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہو گئی اور اس کے زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہو گئے: اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے فرزندوں کے شہادت سے مشرف کیا۔ رب العزت سے امید ہے کہ قیامت کے دن مجھے ان بچوں کے ساتھ اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ یہ ضعیف العمر خاتون جنہوں نے تسلیم و رضا اور صبر و تحمل کا ایسا مظاہرہ کیا، وہ عرب کے عظیم صحابیہ حضرت حفصہ بنت عمرو تھی۔